السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شباب، حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی بحث کے بعد علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ منتقل ہو رہے ہیں اصول فقہ کے موضوعات میں سے ایک موضوع کی طرف، جس کو دلالت الفاظ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دلالت الفاظ مطلب کوئی بھی لفظ ہوگا وہ کس معنی پہ دلالت کرے گا، کون سا وہ فائدہ دے گا حکم کا، وہی دلالت الفاظ ہے۔ اس دلالت الفاظ پہ گفتگو کرنے سے پہلے علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے۔ مقدمے میں جن چیزوں سے الفاظ بنتے ہیں ان پہ گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے ذکر کیا کلام کا۔ کلام کس کو کہتے ہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ کلام کو جب ذکر کیا تو کہا کہ کلام ایسا لفظ ہے جو کسی معنی پہ دلالت کرتا ہو، یعنی جو مفید ہو۔ اگر غیر مفید ہے تو وہ اصولیوں کی اصطلاح میں کلام نہیں کہلائے گا۔ جیسے موصوف صفت کی ترکیب ہو گئی غیر مفید، لہذا اصولیوں کی اصطلاح میں موصوف صفت کی ترکیب کو ہم کلام نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کے بعد گفتگو کی کہ اقل ما یتألف منہ الکلام، کتنے الفاظ سے مل کر کے کلام بن سکتا ہے۔ ذکر کیا کہ کم سے کم 2 اسم ہونے چاہیے، یا ایک فعل ہو یا ایک اسم ہو۔ اس کے بعد کلمہ پر گفتگو کی کہ کلام یہ کلمہ کی جمع ہے۔ کلمہ کہتے ہیں جو وہ لفظ جو کسی مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جو کسی ایک معنی پہ دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ پھر کلمہ کی قسمیں کی، کہا کلمہ کبھی فعل ہوگا، کبھی اسم ہوگا، کبھی حرف ہوگا۔ فعل کی تعریف کی اصولی اعتبار سے فن صرف، فن نحو میں ہم نے فعل کی تعریف پڑھی ہوگی، اسم کی تعریف پڑھی ہوگی، حرف کی تعریف پڑھی ہوگی۔ لیکن علماء اصول، کوئی بھی عالم جب اپنے فن میں گفتگو کرتا ہے کسی چیز کو لے کر کے تو اپنے فن کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ لہذا فعل کی جب تعریف کی تو کہا کہ فعل جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بتلایا کہ فعل کا تذکرہ ہم کیوں کر رہے ہیں اصول فقہ میں، یہ بتلانے کے لیے کہ فعل کا کوئی عموم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسم پر گفتگو کی، اسم جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم کی جب تعریف کرتے ہیں یا علماء اصول اسم پہ بحث کرتے ہیں تو کس ناحیے سے بحث کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا کہ اسم کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ما یفید العموم، ایسے اسماء جن میں عموم پایا جاتا ہے، اور یہ مبحث عموم خصوص اطلاق تقیید یہ علماء اصول فقہ کا چنندہ مبحث ہے، علماء اصول فقہ کا اختیار کردہ مبحث ہے۔ یہ کسی دوسری کتاب میں یا کسی دوسرے فن میں جیسے علم نحو ہو گیا، علم صرف ہو گیا، اس میں یہ ساری مباحث نہیں ملیں گی۔ کہا اسم کی سب سے پہلی قسم جو عموم کا فائدہ دیتا ہو، جیسے اسماء موصولہ الذی، اللتی وغیرہ۔ اسم کی دوسری قسم جو اختصاص کا فائدہ دیتا ہو، جیسے اعلام جو نام رکھے جاتے ہیں چیزوں کے، اشیاء کے، افراد کے۔ اسم کی تیسری قسم جو اطلاق کا فائدہ دیتا ہو، کوئی بھی نکرہ اگر سیاق اثبات میں وارد ہوا ہے، منفی میں وارد نہیں ہوا ہے بلکہ جس سیاق میں وارد ہوا ہے وہ سیاق مثبت ہے، تو وہاں پہ اطلاق پایا جائے گا۔ اور اس کے بعد گفتگو کی کہ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف، حرف جو اپنے معنی پہ خود نہ دلالت کرے بلکہ کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ حرف میں تذکرہ کیا 4 حروف کا، بہت سارے حروف ہیں، واو، فا، لام، علا۔ واو کے بارے میں کہا کہ واو ترتیب کا واو عاطفہ ہوتا ہے، یعنی معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں دونوں کو مشترک قرار دیتا ہے۔ لیکن واو نہ تو ترتیب کا فائدہ دیتا ہے نہ ہی عدم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا جہاں پہ بھی واو مستعمل ہوگا وہاں پہ ہم
ترتیب کا حکم نہیں لگا سکتے یا ترتیب کی نفی نہیں کر سکتے. ہمیں ترتیب کا حکم لگانے کے لیے یا ترتیب کے حکم کی نفی کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہوگی. اس کے برخلاف فا ہے. فا بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، لیکن فا یہ تعقیب کا فائدہ دیتا ہے اور ترتیب کا بھی فائدہ دیتا ہے. لہذا جاء زید فعمر، ہمیں پتہ چل گیا کہ زید پہلے آیا ہے، اس کے بعد عمر آیا ہے. لیکن جاء زید وعمر، یہاں پہ ہمیں کوئی کچھ نہیں پتہ چل سکتا، صرف اتنا پتہ چل سکتا ہے کہ آنے میں زید اور عمر دونوں مشترک ہیں. کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد لام پہ گفتگو کی، کہا کہ لام کی بہت ساری قسمیں ہیں اور یہ لام لام جارہ ہے، کیونکہ لام کی بہت ساری قسمیں ہیں. لام توکید ہے، لام قسم ہے، اور انہی میں سے ایک ہے لام جارہ جو اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے. لام جارہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لام کبھی تملیک کے لیے ہوگا، کبھی اباحہ کے لیے ہوگا، کبھی اختصاص کے لیے ہوگا. اس کے بعد اعلیٰ جارہ پر گفتگو کی اور کہا کہ اعلیٰ جارہ یہ کبھی وجوب کے لیے ہوگا، ایک معنی ہے وجوب کے لیے، اور کبھی فوقیت کے لیے. تو یہ کلام کی قسمیں ہو گئی، فعل، اسم، حرف، اور ہر ایک کیا فائدہ دیتا ہے کیا فائدہ نہیں دیتا. اب آگے منتقل ہوتے ہیں. اس کے بعد کلام کی تقسیم پہ بحث کی گئی اور بتلایا کہ کلام کی کئی اعتبارات سے تقسیم کی جا سکتی ہے. سب سے پہلا اعتبار ذکر کیا بے اعتبار الصدق والکذب، یعنی سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے ہم کلام کی تقسیم کر سکتے ہیں. دو قسموں میں کلام منقسم ہوتا ہے، ایک قسم ہے خبر اور ایک قسم ہے انشاء. خبر کی تعریف اس کے بعد کی، کہا ما یوصف بالصدق او الکذب لذاتہ. خبر وہ چیز ہے جس کو سچ اور جھوٹا ہم کہہ سکیں، جس کے بیان کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، یا بذات خود اس خبر کی طرف دیکھیں تو اس خبر کو ہم سچ یا جھوٹ ثابت کر سکیں. کہا لذاتہ کی قید بہت ہی اہم ہے، کیونکہ مخبر بھی جو ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اگر ہم خارجی چیز کی طرف دیکھیں گے، مخبر کی طرف دیکھیں گے، تو کبھی تو ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. کبھی ایسا ہوگا کہ خبر کو اگر ہم مخبر کی طرف دیکھیں گے تو خبر کو ہم کبھی بھی جھوٹا نہیں ثابت کر سکتے. جیسے قرآن اور احادیث، اگر ہم قرآن اور احادیث کو اپنے سامنے رکھیں تو کیا قرآن اور احادیث ایسی ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو سچا ثابت کیا جا سکے، کچھ چیزوں کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے؟ یقیناً ایسی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم قرآن اور حدیث پہ گفتگو کرتے ہیں تو سیدھا ہم اپنے ذہن میں یہ تصور لے کر کے آتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لہذا ساری چیزیں صداقت پر مبنی ہیں. تو کہتے ہیں جب ہم خبر کی طرف دیکھیں گے تو بذات خود اس خبر کو دیکھیں گے، کسی خارجی وصف کی طرف نہیں دیکھیں گے. اس خبر کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. جیسے کوئی آدمی یا میں ہی مثال کے طور پہ یہ خبر دوں کہ آج ڈمریا گنج بند رہے گا. میں ایک انسان ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، سچ بھی بول سکتا ہوں. اب میری جو خبر ہے کہ ڈمریا گنج بند رہے گا، کوئی بھی سنے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے. آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ خبر سچی ہے. یہاں تک ہم نے گفتگو کر لی تھی، ختم کر دی تھی بات. اس کے بعد کہتے ہیں انشاء، یعنی کلام کی تقسیم صدق اور کذب کے اعتبار سے کہ اس کلام پہ ہم سچائی کا یا پھر جھوٹ کا حکم لگا سکتے ہیں. اس کے اعتبار سے کلام کی دوسری قسم ہے انشاء، جو مفید تو ہوتا ہے لیکن انشاء کو، کلام کی اس قسم کو ہم سچ اور جھوٹ پہ نہیں پرکھ سکتے. جیسے اسی میں سے ہے امر اور نہی، اضرب، صلی، سم، نم، اقرا، اقرا، پڑھ. آپ حکم دے رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کسی سے قراءت کا. کوئی سننے والا آپ کو نہ تو جھوٹا کہہ سکتا ہے نہ ہی سچا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس میں خبر دی ہی نہیں جاتی.
بلکہ کسی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے، چاہے فعل کا مطالبہ ہو چاہے ترک کا مطالبہ ہو۔ لیکن کبھی کبھار انشاء یہ خبر کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ انشاء جو انشاء کے صیغے ہیں، امر نہیں وغیرہ، اس میں نہیں وارد ہوگا بلکہ خبر کی صورت میں وارد ہوگا۔ وہاں پہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ۔ یہ خبر ہے، ظالم لوگ میرے عہد کو کبھی نہیں پا سکتے، یعنی جو ہمارا وعدہ ہے امامت کا، سیادت کا، ظالم لوگ اس کو کبھی نہیں پا سکتے، یہ خبر ہے۔ لیکن مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مراد یہاں پہ نہیں ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو سیادت نہیں ملنی چاہیے۔ تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ظالموں کو سیادت اور قیادت سے روکو۔ یہی کہا جاتا ہے کہ انشاء کبھی کبھار خبر کی صورت میں وارد ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ ایک قرینہ ہے۔ انشاء جب بھی خبر کی صورت میں وارد ہوگا تو یہ قرینہ ہے، ایسا قرینہ جو امر کے لیے جب وارد ہوتا ہے تو صرف اس پہ دلالت کرتا ہے کہ امر یہاں پہ وجوب کے لیے ہے، کسی دوسرے معنی کے لیے نہیں۔ اور جب نہیں کے لیے وارد ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تحریم مراد ہے، کوئی دوسرا معنی مکروہ، کراہت تنزیہی وغیرہ نہیں مراد ہے۔ تو یہاں پہ لا ینال احد الظالمین انشاء ہے، خبر کی صورت میں وارد ہوا ہے، مطلب یہاں پہ کہ حرام ہے ظالموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد وعدے کو پانا، یعنی امامت، سیادت اور قیادت کو۔ اور یہ ہم مکلفین کی ذمہ داری ہے کہ ظالموں کو ان کے عہدے سے، ان کی امامت، قیادت، سیادت سے ہٹائیں۔ اس کے بعد کلام کی تقسیم کی استعمال کے اعتبار سے، یعنی کلام کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی تقسیم کی حقیقت اور دوسری قسم ہے مجاز۔ حقیقت اس معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے وہ لفظ، تو وہ حقیقت ہے۔ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے اسی معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ مجاز لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، کسی قرینہ کی موجودگی کی وجہ سے۔ ابھی آگے مثالیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد حقیقت کی تقسیم کی گئی کہ حقیقت کبھی کبھی لغوی ہوتا ہے، کبھی کبھی شرعی ہوتا ہے، کبھی کبھی عرفی ہوتا ہے۔ یہاں سے کلام کی تقسیم من حیث الاستعمال انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔